إلهي إلهي وخلاقي إلهي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. یہ تو ہے آپ کا دروس ہے، دروس میں آپ کا الدرس الخامس، آپ کا 5واں سبق جو ہے دروس میں چل رہا ہے. تو اس میں ہم کل جو ہے تمرین پر پہنچے تھے. تو اس میں ہم نے یہ آپ کے کچھ 10 ایگزامپلس کر لی تھی. انہوں نے یہ سوال دیا تھا، اس کو پڑھنا تھا آپ کو اپنی جگہ. اس میں جو ہے ہم نے 10 ایگزامپل نمبر 10 تک جو ہے اس میں کر لیا تھا. اب آج 11ویں ہے. وَبْنُ مَنْ ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے. تو اس میں یہ حمزۃ الوصل آپ کا جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے. وَبْنُ مَنْ ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. ابن من، یہاں پر ابن مضاف، من جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے. من چونکہ آپ کا یہ یہاں پر من یہ مبنی ہے علی الجزم، اس لیے اس پر منی نہیں آ سکتا، منی نہیں ہو گئے. یہ مبنی ہے. مبنی کا معنی جو سٹیٹک رہتا ہے، ایک ہی جگہ رہتا ہے. اس میں یہ جو ہے حرکت چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو مبنی علی الجزم، مبنی بر جزم اس کو کہتے ہیں. یعنی جزم پر جو ہے مبنی ہے، سٹیٹک ہے، ہمیشہ جزم ہی رہے گا. چاہے یہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، یہ من ہی رہے گا. یہ منو نہیں ہوگا، منی نہیں ہوگا، مانو نہیں ہوگا یا مانا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہمیشہ ہی من ہوگا. اس کو کہیں گے وہی محلن، یہ اس وقت مرفوع ہوگا، پلیس ویلیو اس کا مرفوع ہوگا، لیکن جو لفظن ہے اس پر وہ جزم ہی اس پر ظاہر ہوگی. تو وابن من ہوا، اگرچہ یہاں پر یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے پلیس ویلیو اس کا مجرور ہے، یعنی محلن یہ مجرور ہے یہاں پر، لیکن لفظن اس پر جزم ہے، مجزوم ہے. وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے. تو جواب دیتے ہیں ہوا بنو خالدن، ہوا بنو خالدن، ہوا بنو خالدن، وہ بیٹا ہے خالد کا. ہوا یہاں پر مبتدا آپ کا، ابن خالدن مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. ٹھیک ہے نا. مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. ہوا مبتدا، یہاں پر ابن خالدن مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. ہوا ابن خالدن، حمزہ چون کی وصلیہ ہے لہذا واو کو آپ با سے ملا رہے ہیں. وہ خالد کا بیٹا ہے. He is the son of Khalid. 12ویں مثال، اینا کہاں ہے، where is مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے. تو جواب دیتے ہیں ہوا فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے. یہ المدینۃ المنوراتی یہ کون سی ترکیب ہے، یہ آپ اگلے والے سبق میں پڑھیں گے. تو یہاں پر ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. فی الحال آپ یاد رکھ لیجئے گا یہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. پچھلے والے ناؤن کا یہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے، صفت جسے آپ کہتے ہیں. صفت، صفت ہے یہاں پر. المدینہ کی صفت بن رہی ہے ایڈجیکٹو، اور صفت اپنے موصوف کے یعنی جو اس کے پہلے والا ناؤن ہوتا ہے اسم، اس کے مطابق ہوتی ہے. یہ قواعد آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. ٹھیک. تو یہاں پر میں نہیں چھیڑتا. البتہ یہاں پر ایک چیز کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد رسول اللہ، یہاں پر دو مضاف اور مضاف الیہ ہیں، دو مرتبہ. وہ کیسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. تو پہلے آپ دیکھیے کہ ہم لیتے ہیں پہلے صرف یہاں پر رسول اللہ ہے نا، یہ ہے نا یہاں پر رسول اللہ. تو اس کو میں لے رہا ہوں، رسول اللہ جو ہے اس کو میں لکھ رہا ہوں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ دیکھیے رسول یہاں پر مضاف اور اللہ ہی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ رسول اللہ ہے نا. لیکن اس رسول سے پہلے مسجد ہے، تو اس مسجد کو بھی لکھ لیتے ہیں یہاں پر. تو مسجد کہتے ہیں مسجد کس کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. تو مسجد یہ یہاں پر مضاف بن رہا ہے اس رسول کا. ٹھیک ہے نا. یہ میں لکھ لیتا ہوں، مسجد پہلے مضاف بن رہا ہے. ٹھیک.
اور پھر رسول جو ہے یہاں پر مضاف الیہ بنے گا اس مسجد کا، رسول کی مسجد، تو مضاف الیہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ جو ہے وہ آپ کا مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کو فی الحال دے دیتے ہیں ہم، چونکہ یہ رسول ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، تو اس پر نکرہ پر دو زیر آنی چاہیے، کیونکہ نکرہ اسم پر تنوین آتی ہے تو دو زیر لگا دیتے ہیں، یہ پیش اس پر نہیں رہے گی۔ مسجد رسول، رسول کی مسجد، ایک رسول کی مسجد، لیکن چونکہ آگے خاص ہے اللہ کے رسول کی مسجد، تو مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسجد، تو رسول یہاں پر خاص ہو گیا کیونکہ آگے اللہ کی طرف اس کی اضافت ہے، خود رسول جو ہے مضاف بن رہا ہے اللہ کا، تو یہ مضاف ہے پہلے، ٹھیک، مضاف الیہ ہے پہلے، کیا کہتے ہیں آپ کی مسجد کا، اور پھر خود جو ہے مضاف ہے اللہ کا، پلس ایک تو مضاف الیہ بھی ہے مسجد کا، اور پلس ہے پھر مضاف اللہ کا، رسول اللہ تھا نا اصل میں، تو یہاں پر جو ہے رسولن آتا اصل میں، اگر یہ والا اللہ یہاں پر نہیں ہوتا تو مسجد و رسولن آتا، کیونکہ نکرہ پر تنوین آتی ہے تو رسول کی مسجد، ایک رسول کی مسجد یہاں پر ترجمہ آپ کرتے ہیں، یہاں پر نکرہ کی طرف پھر اضافت ہو رہی تھی، تو لیکن یہاں پر چونکہ آگے رسول اللہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مراد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رسول بھی یہاں پر خاص ہو گیا، تو اس پر اب تنوین نہیں آئے گی، ایک ہی جو ہے اس پر زیر استعمال ہوگی، تو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رسول خود مضاف بن رہا ہے اللہ کا، اور اللہ بنے گا مضاف الیہ، تو یہ بیچ والا جو رسول ہے نا، بیچ والا رسول جو ہے یہ آپ کا مسجدوں کا پہلے، مسجدوں کا بنے گا، مسجدوں کا بنے گا یہ مضاف الیہ، اور پھر پلس بنے گا خود اس اللہ کا مضاف، اس لیے وہ جو ہے مجرور آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، اور ایک زیر ہے اس پہ جو کہ خاص ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے ان سے، تو یہ سمجھ لیجیے آپ، اسی طرح بہت ساری مثالیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری مثالیں اسی طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ 13ویں مثال جو انہوں نے دی ہے وہ ہے بنت حامد فی المدرستی، بنت حامد، حامد کی بیٹی، حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے، فی المدرستی، تو بنت مضاف، حامد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہاں پر بنا مبتدا، ٹھیک ہے نا، مبتدا، اور فی المدرستی، مدرسے میں، یہ یہاں پر کائناتن یا ثابتتن جو اس میں فاعل آئے گا، فی المدرستی اسی سے جار مجرور متعلق ہوا خبر، ٹھیک ہے نا، خبر بنی پھر، اور بنت محمد، اور محمد کی بیٹی، تو فی الجامعاتی، جامعہ میں ہے، جامعہ سے مراد یونیورسٹی، جامعہ سے مراد یونیورسٹی، کی جمع آتی ہے جامعات، جامعات کشمیر، شاید پچھلی بار بھی آیا تھا کہیں یہ لفظ، تو جامعہ سے مراد یونیورسٹی، یونیورسٹی، جمع آتی ہے اس کی جامعات، جامعات کشمیر، کشمیر یونیورسٹی، جامعات الازہر، ازہر یونیورسٹی، جامعات الزیتونہ، زیتونہ یونیورسٹی آپ کی تونس کی، اسی طرح بہت ساری جامعات دنیا میں سینکڑوں جامعات ہیں، تو اسم المدرسی سعید، 14واں جملہ ہے مدرس کا نام، اسم المدرسی، یہاں پر یہ حمزۃ الوصل ہے، اس پر سواد ہونی چاہیے، تو اس والے حمزہ وصل پر اسم میں زیر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسم المدرسی، مدرس کا نام، سعید، سعید ہے، تو اسم مضاف، المدرس مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر بنا مبتدا،
سعید اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا. وسم المہندسی، اور مہندس کا نام یعنی انجینئر کا نام. وسم حمزہ چونکہ یہاں پر وصلیہ ہے لہذا واو کو سین سے ملایا. واو حرف عاطفہ ہے، کنجکشن کے لیے آتا ہے، ملانے کے لیے آتا ہے، اینڈ کے معنی میں. اینڈ دا نیم آف دا انجینئر از خالد، اور انجینئر کا نام خالد ہے. اسم یہاں پر مضاف، المہندس مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، خالد بنی اس کی خبر. ٹھیک ہے نا بھائی. 15واں جملہ اس کے بعد دیکھ لیجئے. عم الطالب غنی، عمن کے معنی چچا، انکل. عمن کہتے ہیں انکل کو، چچا کو، چچا، ٹھیک ہے نا. عمن، عم الطالب، طالب علم کا چچا. تو عم مضاف، الطالبی مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر بنا مبتدا، غنی اس کی خبر. ٹھیک ہے نا. عم الطالب غنی، طالب علم کا چچا امیر ہے. غنی کے معنی امیر. تو امن کی جمع آتی ہے اعمام. اعمام بہت سارے چچا اگر ہوں، اعمام. ایک اعمام، یہ الف پر جو ہے چھوٹی حمزہ ہوتی ہے، حمزۃ القطع کی مثال ہے، یعنی حمزۃ القطع کی علامت ہے، بلکہ مثال نہیں علامت ہے. یہ ہمیشہ جو ہے موجود رہتا ہے، کبھی پروننسیشن میں اومٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اعمام. 16ویں مثال. باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہے. باب مضاف، المسجد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مفتوح کھلا ہے، مفتوح اس کی خبر. مسجد کا دروازہ کھلا ہے. اور باب المدرسۃ، مدرسے کا دروازہ مغلق بند ہے. تو باب یہاں پر مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مغلق بنی اس کی خبر. ٹھیک ہے نا. مغلق کے معنی کلوزڈ. مغلق کے معنی کلوزڈ، اور مفتوح کے معنی اوپن. مفتوح کے معنی اوپن، مفتوح کے معنی اوپن. اور دوسرا آپ کی مفتاح ہوتا ہے، اس کا معنی چابی کی، مفتاح. حدیث میں آتا ہے طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، اللہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس کو اللہ نے جو ہے خیر کی چابی بنایا، اور بدی کے لیے جو ہے بند بنایا، تالا بنایا وغیرہ، اس کے لیے خوشخبری ہے. 16ویں مثال. اچھا 17 جو ہے اس میں 17ویں مثال. وخال حامد فقیر، خالن کہتے ہیں ماما کو، ماما جو ہو یعنی ماں کا بھائی، ماں کا بھائی ماما. خالن کہتے ہیں ماما کو، خالن. انگریزی میں اس کو بھی انکل کہتے ہیں، انگریزی تنگ زبان ہے عربی کے مقابلے میں. خال حامد، حامد کا ماما فقیر ہے، غریب ہے. ٹھیک ہے نا. تو خالن یہ ایک معنی اس کا ہے ماما. خالن کے ڈکشنری میں تقریباً 20 سے 21 معنی آتے ہیں. لفظ خال اس کے ڈکشنری میں اگر آپ معنی دیکھیں تو آپ 20 سے 21 اس کے مطلب پائیں گے. یہ ہے خالن. ٹھیک ہے نا. مثلا میں کچھ لکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے، باقی 20 آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. 2-3 میں لکھا دیتا ہوں. اس کی پہلی جمع لکھ لیجئے خالن کی، اس کی جمع آتی ہے اخوال، بہت سارے ماما اگر ہوں، خا پر جزم ہے، اخوال. خالن کا ایک ترجمہ تو ماما، لیکن خالن کا ایک ترجمہ ہوتا ہے لیواء الجیشی، لشکر کا جو جھنڈا ہے، لیوا جو ان کی علامت، جھنڈا، لشکر کا جھنڈا، اس کو بھی خالن کہتے ہیں. اسی طرح سے خالن آپ بادل کو بھی کہتے ہیں، بادل جو ہوتا ہے، بادل اس کو بھی الغیم یعنی بادل، اس کو بھی خالن کہتے ہیں. اسی طرح بجلی کو، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے، لائٹنگ، تھنڈر، اس کو بھی البرق جو ہے، خالن برق، البرق کے معنی میں بھی آتا ہے، بجلی کے معنی میں.
اسی طرح خالن یہ کبھی کبھار کبر کے معنی میں آتا ہے، تکبر کے معنی میں، کبر. کہتے ہیں رجل خالن، رجل خالن، رجل خالن. تو اس رجل خالن کا مطلب ہوتا ہے ذو خیالہ، یعنی معجب بنفسہ، خود پسند انسان، متکبر انسان، اپنے نفس سے جو ہے جو بڑا متعجب ہو اپنے آپ پر، خود پسند جس کو کہتے ہیں. رجل خالن کے معنی خود پسندی میں مبتلا، متکبر، خود پسند، انانیت جس کے اندر ہو، متکبر. رجل خالن، ٹھیک ہے نا، متکبر. ہاں تو چلے، یہ ہو گیا آپ کا خالن. سیارت عباس فی الشارع، 18ویں مثال. عباس کی گاڑی، سیارت عباس، سیارت مضاف، عباس مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. سیارت عباس فی الشارع، عباس کی گاڑی سڑک پر ہے. شارع کے معنی سڑک، اصل میں یہ اسٹریٹ کے لیے آتا ہے عموماً، جو بیچ والی بڑی والی سڑک ہو اس کے لیے آتا ہے، اسٹریٹ کے لیے. الشارع، اس کی جمع آتی ہے شوارع. شوارع، ٹھیک ہے نا، شوارع. اس کا ایک اور معنی بھی آتا ہے صفت کے ساتھ اگر آئے. رمحن کہتے ہیں آپ کے تیر کو، رمحن. اس کی صفت اگر آئے ایڈجیکٹیو اس کے ساتھ، شارعن، رمحن شارعن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا تیر جو ہے، ٹیڑھا نہ ہو، جو مصوب، سیدھا جو ہو، ٹیڑھا نہ ہو، تو مصوب، سیدھا کیا ہوا، سیدھے کے معنی میں، اسٹریٹ. ہاں، اس کے لیے رمحن شارعن آتا ہے، رمحن شارعن. تو یہاں رمحن کی صفت شارع کے معنی سیدھا تیر. ٹھیک، اس کے بعد دیکھ لیجئے 19ویں مثال ہے. این ابن من انت، ابن من، ابن یہاں پر مضاف، من مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا، کوشچن کی فی الحال ترکیب نہیں، صرف مضاف اور مضاف الیہ کو سمجھ لیں. ابن یہاں پر مضاف اور من یہاں پر مضاف الیہ. کس کا بیٹا؟ انت، تم کس کے بیٹے ہو، تم کس کے بیٹے ہو. تو یہ جواب دیتا ہے انا بن المدرسی، انا بن المدرسی. چونکہ حمزہ وصلیہ ہے تو نون کو بعد سے ملا ہے. انا بن المدرسی، میں مدرس کا بیٹا ہوں. انا مبتدا، انا یہاں پر آپ کا مبتدا، ابن مضاف اور المدرسی مضاف الیہ. انا مبتدا، ابن مضاف، المدرسی مضاف الیہ. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس جملے میں خبر. ٹھیک ہے نا، میں مدرس کا بیٹا ہوں. 20ویں مثال، این الکلب، این الکلب، این الکلب، کتا کہاں ہے. تو جواب دیتا خود ہی، ہوا وہ، یعنی کتا، تحت السیارتی، گاڑی کے نیچے ہے. تحت کا میں نے بتایا تھا معنی انڈر، اٹ از انڈر دا کار. تو تحت یہ ظرف ہے، تحت یہ ظرف ہے، جہات ستہ کے لیے آتا ہے. 6 ڈائریکشن جو ہے ان میں سے ایک تحت ہے، نیچے. تو یہ جب آپ کا استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ، تو یہ بطور مضاف جو ہے وہاں پر عمل کرتا ہے. جب آپ کو ڈائریکشن دکھانی ہو اس چیز کے نیچے، اس چیز کے اوپر وغیرہ، تو یہ بطور مضاف استعمال ہوتا ہے، لیکن ادھر اس کا نصب آتا ہے، منصوب آتا ہے. ٹھیک ہے نا، منصوب آتا ہے اس وقت جب مضاف ہوتا ہے، تو یہ منصوب آتا ہے، اس پر زبر آتی ہے. ٹھیک ہے نا، مبنی ہوتا ہے بلکہ یہ زبر پر، اس وقت نصب پر منصوب. تحت السیارتی، وہ گاڑی کے نیچے ہے. تو تحت السیارتی، تو یہ سیارتی آئے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے،
کہ ظرف جو ہے عمل کرتا ہے مضاف کی طرح، اس کے بعد جو ہے اسم پر وہ کسرہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ والی آپ کی ختم رہے 3 منٹ، البتہ یہ کر سکتے ہیں ہم. تو یہ دیکھ لیجئے سوال پوچھ رہے ہیں تمرین میں. سوال نمبر 5 ہے کون جملا مفیدتا بملء الفراغ فيما یلی. یعنی پوچھتے ہیں آپ سے کہ جملے بناؤ، مفید جملے بناؤ، جملا مفیدتا، مفید جملے یعنی جو بامعنی ہو، بملء الفراغ by filling the blanks فيما یلی which are following. خالی جو بلینکس ہیں یہ ان کو پورے کر کے جو ہے مفید جملے بنانے ہیں. تو کوئی ایک جو ہے جلدی سے انمیوٹ ہو جائے. عامر صاحب ہو جاتے ہیں پہلے. عامر صاحب رول نمبر 1. جی چلے. یہ ڈیش جی البیت مغلق، اس میں آپ کو باب مضاف البیت داخل کرنا مغلق. ہے. ہاں یہ تقریباً اس میں مضاف ہی داخل کرنا ہے. ہاں جی باب البیت مغلق. صحیح. دوسرا أين داش سيارتي أين گاڑی کی کیا کہاں ہے، گاڑی کی گاڑی. ڈیش کہاں ہے. جی تو اس میں کیا دیکھتا ہے؟ ارے گاڑی کے ساتھ کچھ چیز کو جوڑنا ہے. گاڑی کی چابی میں کہاں. وہی بول رہا ہوں جی جی وہ کیا بولتے ہیں مولانا؟ أين مفتاح السيارة؟ جی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہی بتائے گا. ٹھیک. أين أين مفتاح السيارة صحیح. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم ہاں رسول اللہ. صحیح. مضاف الیہ یہاں پر لایا. ٹھیک. ڈیش الطبیب بعید، جی طبیب کا ڈیش دور ہے. تبھی ہاں بیت البیت البیت الطبیب بعید. البیت آ تو آئے سکتے گا ہیں مضاف میں. نہیں بیت خری تو ہاں مضاف تو نکر آئے. پر مضاف پر جی جو جی ہے وہ یہ نہیں ہوگا، اگرچہ یہ نکرہ ہے الفام نہیں لیکن آئے گا. اضافت کی وجہ سے اب معرفہ جی ہو جائے الفام گا. ہے. القرآن قرآن کتاب کتاب اللہ. صحیح. قرآن اللہ کی کتاب ہے. خدیجہ تو ڈیش حامد، خدیجہ حامد کی ماں ہے. کیا آئے گا. خدیجہ تو ام ہاں ام ہاں ام حامد. ہاں کانفیڈنس کے ساتھ بتاؤ نا. جی انا ڈیش المدرس، میں مدرس کا ڈیش ہوں، بیٹا ہوں. جی انا کیا آئے گا. أنا ابن المدرس. ارے جس سے پوچھ رہا ہوں وہی جواب دے گا. ہاں جی عامر صاحب. ہو گیا. جی انہوں نے تو انا ہو گیا. بن انا ابن المدرس. المدرس. انا ابن المدرس. ہاں ڈیش الطالب مکسور، طالب علم کا ڈیش ٹوٹا ہوا ہے. قلم الطالب مکسور. صحیح. قلم الطالب مکسور. بابو ڈیش مفتوح، ڈیش کا دروازہ کھلا ہے. باب المسجد مفتوح. صحیح. خرج المدرس من ڈیش المدیر، مدرس نکلا پرنسپل کے کمرے سے، کمرے جی کے لیے. خرج المدرس من غرفة المدير. من غرفہ من جی جار مجرور. جی من ہاں غرفة المدير. مدیر. صحیح. تو آج اس میں اتنا ہی. کل چھٹے سبق چھٹی تمرین سے اس میں چاہتے ہیں نا چھٹے سوال سے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.